بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے. یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اس مناسبت سے 12 فرقوں کو یہود کہتے ہیں. نصارا، عیسیٰ مسیح جس بستی میں پیدا ہوا تھا مریم سے، اس کا نام تھا ناصرہ. ناصرہ اس لیے اکثر عیسائی آپ دیکھیں تو ناصر بستی ناصر بستی، اس لیے یہ نصارہ کہلائے. صابئین یہ عراق میں ایک فرقہ تھا، ان کا زیادہ زور بابل میں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے، 5 نمازوں کے قائل تھے، فرشتے اور روح کو مانتے تھے، بہت سارے انبیاء کے منکر تھے اور بہت سارے مسائل کے منکر تھے. کہتے ہیں انہوں نے اپنے خیال میں ہر دین سے اچھائیاں جمع کی تھی. ان کا تفصیلی قصہ امام متکلمین محمد عبد الکریم شیرستانی نے الملل والنحل میں اور مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں اس جگہ نقل کیا ہے. مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے اتنا بیان کیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور وہ جو عیسائی ہے اور وہ جو صابئین ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، صابئین جیسے اس زمانے میں یہ نئی روشنی والے، جدت پسند، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیا نیک، ان کے لیے اجر و غرب کے ہاں نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پکا وعدہ تم سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوہ طور. اسرائیلیوں سے وعدہ لیا، کتاب مل گئی، جب کتاب ملی پھر کہا ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانتے ہو یا نہیں، اور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کیا. بعض مغربی ذہن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، پہاڑ کے نیچے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مانو گے تو پہاڑ گر جائے گا. یہ غلط بات ہے. دوسری جگہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم پہاڑ اٹھا کے لائے تمہارے اوپر. صرف خوف نہیں دلایا، حقیقت تھی وہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں پوری توانائی سے. بقوتن کا تعلق خضوع سے ہے، یعنی مضبوط پکڑو. ویسے بھی دینی کتاب، دینی اوراق، دینی مسائل کا احترام ضروری ہے. مضبوط نہیں پکڑو گے تو نیچے گر جائے گا. عوام میں مشہور ہے قرآن یا دینی کتاب نیچے گرے تو اس کو پھر اناج کے ساتھ تولتے ہیں. بس اس کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 کلو 10-15 کلو اناج یا پیسے اللہ کے نام پر دے دو، دل سے غبار اتر جائے گا اور وبال سے بچ جاؤ گے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار بنو. بنی اسرائیل کو کہا کہ مضبوط سبق پڑھو اور جو کچھ ہم نے تمہیں پڑھا ہے اس کو یاد کرو. یہ نہیں کہ مغرب سے عشاء تک بیٹھے رہو کھانے کا انتظار کرو اور لپا لپو ڈپا ڈپو لپا ڈپو لپا ڈپو. مسجد میں بیٹھ کر جو دن بھر میں گزرا ہے کوئی اچھا طالب علم ان کا آہستہ آہستہ تکرار کرائے، دوسرے سنیں. یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنی کاپی دیکھیں، وہ بھی نہیں ہے تو سوچ لیں، وہی آیات دوبارہ پڑھ لے، آپ کو یاد آ جائے گا. یاد نہیں آیا تو پھر اس رات کا کھانا نہ کھائے کہ میں یہاں کھانا کھانے آیا یا پڑھنے آیا ہوں، تاکہ آپ کے نفس میں اس ضمیر میں غیرت آ جائے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وہ توریت کا یاد کرنا ضروری ہے اور قرآن کا یاد کرنا ضروری نہیں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تب تم تقویدار بنو گے. تفصیل نعم مسائل و احکام کی شکل میں، اوامر و نواہی کی شکل میں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے.
خاسر، خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ ہم نے تمہیں تاکید کی، کتاب دی، پڑھنے کے لیے کہا، یاد کرنے کا کہا، اور تم نے منہ موڑا۔ تو منہ موڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ نقصان اور گھاٹا۔ سبق یاد نہ کرنے والا، توجہ نہ دینے والا، خذوا ما آتیناکم بقوہ میں سبق پر توجہ کی تاکید ہے، واذکروا ما فیہ آموختے کے تکرار اور اعادے کی تاکید ہے، اور لعلکم تتقون اس کا ثمرہ ہے کہ اللہ آپ کو تقوادار پرہیزگار بنا دے گا۔ اور اس سے منہ موڑنا اللہ کے فضل اور رحمت سے اعراض ہے، جس سے یقیناً نقصان ہوگا۔ اب ایسے لوگوں کا تذکرہ ضروری تھا۔ یہ پہلا موقع ہے، بلکہ دوسرا موقع ہے کہ باقاعدہ ایک حکایت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا ہے، منکم تم میں سے، فی السبت سنیچر کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ مزید تفصیل نعم اور نقم کی، نعم اور نقم کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والنصارى، اور نصرانی ہے، والصابئین، اور صابئی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لایا ہو اللہ و آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اور پھر یہود ذکر کیے، پھر نصارا، پھر صابئین، پھر فرمایا اصل تو ایمان ہے۔ تو ایمان تو ایمان والوں کا ہے، نہ یہود کا ہے، نہ نصارا کا، نہ صابئین کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل گاڑی میں ٹی ٹی آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹکٹ والے، ٹکٹ والے، تو جو ٹکٹ والے ہوتے ہیں وہ تو ہے ہی، مقصد تو بغیر ٹکٹ والے کو پکڑنا ہے، لیکن بغیر ٹکٹ والوں کے پکڑنے کے لیے ٹکٹ والوں کا بھی ٹکٹ دیکھا جائے گا تاکہ وہ پکڑنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان والے یہود، صابئی و نصارہ ایک ہے، معاذ اللہ، جیسے آج کل بعض زنادقہ یہ غلط پراپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اقوال بہت ہیں اس میں، ابوالکلام آزاد سے بھی فحش غلطی ہوئی ہے، فحش غلطی، اور اس وجہ سے مولانا یوسف بنوری مرحوم جب غصے ہو جاتے تھے تو بہت سخت الفاظ کہتے تھے، ثلاثۃ من زنادقۃ الہند، الاول الشبلی والثانی الکلام والثالث السندھی۔ ان تینوں کی تعبیرات میں افسوسناک باتیں ہیں، افسوسناک باتیں ہیں۔ اللہ کسی شخص کی سیاسی قد و قامت کی وجہ سے ان کی دینی غلطیاں معاف نہیں ہو سکتی، اہل دین کو ان پر گرفت ضرور رکھنی ہے۔ تفصیل کے لیے استاد گرامی قدر حضرت بنوری کی کتاب یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن میں تبصرہ علی التفسیر ملاحظہ فرمائے، تفاسیر پر جو تبصرہ ہے۔ میں نے قصداً ابوالکلام کے تفسیر پر اور عبید اللہ سندھی کی تفسیر پر کلام نہیں کیا، جب موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، ورنہ مجھے سب یاد ہے۔ اللہ